السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، امریکہ نے آپ نے ہرمز کو کئی دن تک بند رکھنے کے بعد اچانک آج کھول دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو جہاز امریکہ نے ضبط کر رکھا تھا وہ عملہ سمیت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ کانفیڈنس میئرز کے لیے اور اعتماد سازی کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر خبریں گردش میں ہیں کہ پاکستان ایک بڑی میز سجنے والی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان آنے کا پلان تھا اس کو پھر سے حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور اب جو بیک ڈور ڈپلومیسی کئی ہفتوں سے چل رہی تھی وہ نتیجہ خیز ثابت ہو چکی، اور کچھ نکات پہ اتفاق ہو گیا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمام نکات کے اوپر کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو چکا۔ اب پاکستان کے اندر فائنل ایگریمنٹ ہوگا، اور ایگریمنٹ سائننگ ایک سرمنی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مذاکراتی عمل کو بھارت نے، اسرائیل نے اور کسی حد تک یو اے ای نے ڈیریل کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ڈپلومیسی کا ذرا سٹائل چینج کیا۔ جو چیزیں بہت زیادہ ہائپ پکڑ گئی تھیں ان کو تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ لے گئے، لیکن کام چلتا رہا۔ اس میں ایک ایسا موڈ بھی آیا کہ جب پاکستان کے بارے میں ایک جرنلسٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں اور ٹریڈ شروع کر دی ہے، اور اپنے بندرگاہیں ایران کے لیے پیش کر دی ہیں۔ تو بڑا دلچسپ جواب تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ پاکستان سے ہو؟ انہوں نے کہا نو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، اور فیلڈ مارشل از گریٹ، پرائم منسٹر از گریٹ، اور پاکستانی گریٹ، اور پاکستان از گریٹ۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو چپ لگ گئی کہ بھائی یہی تو ایک بات تھی جو ہم اس کے نالج میں لانا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد بھی اس نے وہی فکرہ دہرایا کہ فیلڈ مارشل از گریٹ۔ تو یہ ساری چیزوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ گریٹ گیم چل رہی تھی۔ ٹرمپ صاحب کو ایک فیس سیونگ دی جا رہی تھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اور انڈرسٹینڈنگ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایران کے اندر فضائی آپریشن اسی دوران شروع ہوا، پاکستان کے ساتھ فضائی آپریشن ایران کا شروع ہوا۔ ایرانی قیادت ایک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک جاتی رہی، کوئی دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی تھیں۔ یہی وہ آج کا موضوع ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی باخبر اور بڑے سینئر دوست موجود ہیں۔ قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کراچی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی آر بلوچ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، سابق سفارتکار ہیں اور بڑی دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی دبنگ پی ٹی آئی کے رہنما، اور بین الاضلاعی دوروں پہ رہتے ہیں کیسز کی وجہ سے، ابھی بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ سب کچھ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہرمز بھی کھل گیا، ایران بھی بہت سارے پوائنٹس کے اوپر، بلکہ ٹوٹل پوائنٹس کے اوپر میری اطلاع کے مطابق آمادہ ہو گیا، تو اب فائنل اننگ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر چھکے چوکے پھر لگنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل، انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ پڑھیں، اور انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیں، سوشل میڈیا پہ جو لکھ رہے ہیں وہ یہی کہ، اور کچھ ہمارے لوگ بھی، کہ اسلام آباد میں پھر ایک میلہ جو ہے وہ سجنے والا ہے۔ میلہ ان دا پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، بڑی دنیا آئے گی، بڑے ٹاپ لیڈرز آئیں گے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کے وقت پہ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے پتہ لگے کہ ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو ایک میں بات واضح کر دوں کہ مین انڈیکیشن یہ ہوگی جب ہمیں یہ خبر ملے گی کہ جناب امریکہ کے C-17 ہیوی ایئر لفٹ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ دوبارہ اسلام آباد لینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لاجسٹکس کے سیکیورٹی ایکسپرٹس اگر واپس نہیں گئے ہیں
तो फिर वो जो इक्विपमेंट भी आना है प्रोटोकॉल का वीवीआईपी, जिस तरह एक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का होता है, वो इक्विपमेंट को भी प्लेस करना होता है इस्लामाबाद में, जो उनकी एसओपी थे अमेरिकन की, तो लिहाजा वो भी एक बड़ा इंडिकेटर होगा। दूसरी चीज ये कि देखें ईरान ने, पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तमाम ये जो फैसिलिटेशन मीडिएशन हो रही है, वो एक्टिविटी खत्म नहीं हुई थी। ईरान ने अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करने के बाद पाकिस्तान को अपना जवाब दावा जो है वो उन्होंने पेश कर दिया, अपने फ्रेश प्रपोजल दे दिए, और वो फिर अमेरिकन को सबमिट हुए। अमेरिकन ने उनका जवाब 2 दिन पहले आ गया है और पाकिस्तान को ही दिया है। इसका मतलब अमेरिकन भी बिल्कुल चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इस तमाम मामलात का की जो कुंजी है, चाबी है, वो पाकिस्तान के पास ही रहे और पाकिस्तान ही जो है इस मामलात को सुलझाए, क्योंकि पहले दिन से हम इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके तमाम मुहर्रिकात, इसकी तमाम डायनेमिक्स वो हमारे ही लोगों को पता है, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना एक बड़ी बिल्कुल इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन इशू बन गया था पिछले चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान। को आज ये खबर आई और इस पे इंटरनेशनल न्यूज वाले भी खबर दे रहे हैं। चंद थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल ये वेबसाइट पे कि अमेरिकन किसी वॉरशिप जो है उसने ईरान की वो जो डायरेक्शन है वो नहीं माने हैं, तो लिहाजा 1-2 मिसाइल जो फायर किए गए हैं। अब पता नहीं ईरानियन ने किए हैं, किसने किए हैं, किसी ने जान के मामलात को डिरेल करने की कोशिश की, लेकिन भारत इस किस्म की चीज है। और अभी आपकी बात सही है कि जो स्पॉइलर वाले रोल करने वाले लोग हैं, चाहे इसराइल हो, चाहे यूएई हो, चाहे इंडिया हो, इनका नेक्सस हो, ये इनकी अभी भी कोशिश होगी कि कोई मामलात को किस तरह डिरेल किया जाए। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि देखें आज 4 तारीख हो गई है और मेरे ख्याल 9-10 को हम फॉर्मली अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं मार के हक का पहला 1 साल। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए वो क्या कहते हैं 2-in-1 3-in-1 वाली बात हो जाएगी कि उन्हीं दिनों में, आने वाले दिनों में, और आपको पता है कि 14-15 को प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू चाइना। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि जो ये एग्रीमेंट होना है, अगर मामला वाकई अल्लाह करे उसी तरह पे चले गए, न्यूक्लियर के ऊपर भी सुना कोई ईरानियन ने फ्रेश प्रपोजल दिया है, तो शायद ये एग्रीमेंट जो है ये अराउंड 9-10 या फिर हर हालत में 13-14 मई से पहले कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसे ही हो ताकि मामला जो है वो सुलझ जाएं और हुर्मुज़ की दुराए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, मंदोखेल साहब भी ऐसे ही कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मंदोखेल साहब, जो ईरानी जहाज़ अमेरिका के कब्ज़े में था वो पाकिस्तान के हवाले करके अमेरिका ने एक दफ़ा फिर ईरानी गवर्नमेंट को मैसेज दिया है कि ये रास्ता है, इस तरफ आपने जाना है। तो क्या ख्याल है कि चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो गई? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब। आप पिछला प्रोग्राम देख ले या उससे पहले वाला देख ले, मैं ये पहले कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में और बाकी जगह भी कि ये सारा टूपिड ड्रामा है। बातें सारी तय हो चुकी है, सिर्फ अपनी मुल्की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको जो ना वो ये बताने के लिए कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी, अमेरिका कहता है हमने ईरान को शिकस्त दी है। ये सारी चीज़ें इस वजह से भी नज़र आ रही है तयशुदा कि पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल पुरसुकून है। और जैसे मोहतरम ने बताया था कि और मैं भी हमेशा बताता रहता हूँ कि बलूचिस्तान के रास्ते सारी ट्रेड खुल चुकी है। गो के माजी में यही ट्रेड हम नहीं ला सकते थे, चोरी छुपके लाते थे स्मगलिंग के ज़रिए, जबकि हिंदुस्तान और चाइना इसी ईरान से किसी इंटरनेशनल पाबंदी का, यूएन का, अमेरिका का परवाह किए बगैर वो अपने तेल खरीदते थे और हम स्मगलिंग के जरिए तेल लाते थे और ऊपर नहीं ला सकते थे, न गैस न तेल। तो ये मैं दोबारा ये कहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ें सारी तय हो चुकी है। और फिर ये जहाज़ का अपने हवाला दिए है और फिर ये भी खुशाइन बात है कि इस जहाज़ की जो हमला है वो किसी और मुल्क के हवाले नहीं किए, न सऊदी अरब, न कतर, न यूएई, पाकिस्तान के हवाले किए। इसका मतलब ये कि सालिस, वाहिद सालिस तो दुनिया में पाकिस्तान ही है और तो कोई मुल्क नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें यकीनन आपको पता है कि अमेरिका में वहाँ 2 महीने का जो टाइम है
اور 2 مہینے کے اندر کانگریس سے انہوں نے پرمیشن لینی ہے جنگ کی، اور وہ پرمیشن کسی صورت میں اس کو مل نہیں سکتی اچھا تھی. مندوخیل صاحب، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے مندوخیل صاحب اس میں کانگریس کو جو ہے نا وہ خط لکھا. قادر مندوخیل صاحب، 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے روک کے ٹرمپ کو کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ ایران کے سارے راستے پاکستان نے کھول دیے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے پتا ہے. تو اس پہ چپ لگ گئی ہے انڈیا میں بھی، اسرائیل میں بھی، یو اے میں بھی. یہ سارے جو شرارتی عناصر تھے یہ ان کی آواز نہیں نکل رہی کہ اس کو پتہ ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان نے 6 راستے دے دیے، اپنی پورٹس دے دیں، پھر بھی ٹرمپ نے ٹس و مس نہیں ہوا، اور اسی موقع پہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھے ہیں اور پرائم منسٹر بہت اچھے ہیں اور پاکستان بہت اچھے ہیں. نہیں ذوالفقار صاحب، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. اور یہ ہماری کمزوری تھی کہ ماضی میں ان سارے انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود چائنا اور ہندوستان تیل خرید سکتا تھا. ہم بزدلی کے چبوترے میں بیٹھ کے ایسے ہی اور اسمگلنگ کے ذریعے سب کچھ لاتے تھے. ہم نہیں خرید سکتے تھے، نہ ہم بات کر سکتے تھے. کیا آج بھی ہم نہیں کریں گے؟ کیا آج پر بات کرے گا؟ کیا آج بھی ہم نے جو نا وہ جو خوف تھا امریکہ کا وہ بت ہم نے نہیں توڑا؟ تو پھر کب توڑیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ایران کے ساتھ ہمیں آئل ٹینکر کے ذریعے یا شپ کے ذریعے تیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے سیدھا کوئٹہ سے جو نا وہ آئل ٹینکر ٹرک چلے جائے اور وہ بھر کے لیا ہے. وہاں سے آپ یقین کریں گے کوڑیوں کے دام ملے گا. کوڑیوں کے دام یہ جو 400 روپے کا یہ ظالم حکومت نے جو 400 روپے عوام کے اوپر بوجھ لڑایا، اور جمعے کو ایک مرتبہ پھر جو نا ہتھوڑا اٹھا کے عوام کے سر پہ مارنے والا ہے شہباز شریف. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ یقین کریں گے کہ وہاں پہ جو بتا رہے 2 یا 3 روپے جو ایرانی ہے، وہاں پیٹرول و ڈیزل کی قیمت ہے لیٹر. اور اگر ہمارے پیسوں سے کر کے تو پھر روپے بھی نہیں بنتے، چند پیسے آئیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیوں نہ پاکستان ٹرمپ کے سامنے موقع بھی بڑا اچھا ہے، کھول دے بارڈر، وہاں اپنی ٹینکر کے ذریعے جو نا یہ آئل لانے شروع کر دے. نہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگا، نہ انٹرنیشنل کرنسی ہوگی، نہ شپ ہوگا، نہ کوئی پابندی ہوگی، نہ اپنا ہرمز ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بارڈر سے جہاں بسکٹ آ رہا ہے، جہاں کیک آ رہا ہے، جہاں پہ لسی آ رہی ہے ایران سے، تو تیل کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ٹینکر کے ذریعے کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ ساری چیزیں مندوخیل صاحب آپ کسی بیکری کی دکان پہ چلے جائیں. آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو پاکستان نے اسپیس دی ہے ایران کو، یہ ود دا کنسنٹ آف امریکہ، یہ میری اسیسمنٹ ہے. اور اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ ایران کے اوپر پابندیاں ختم کر رہا ہے. پاکستان کو چونکہ انڈیکیشن ہے اور یہ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی تو پاکستان نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے. ورنہ تو ایران کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. ایرانیوں کو یقین نہیں آ رہا. خیر، یہ مجھے جو میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہوں گی. یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی اور اس نے ہرمز بند کر کے ڈرامہ لگا کے ایک ہفتہ پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وی آر سپر پاور. یعنی میں ابھی سپر پاور والا خطاب جو ہے میرے سے ختم نہیں ہوا، تو میں دیکھیں جب مرضی روک دوں اور جب مرضی کھول دوں. اور میں نہ وار کے ساتھ ساتھ میں نہ پیس بھی ہوں. دیکھیں میں نے کھولا ہے اور پوری دنیا میں پرائز کی قیمتیں بھی نیچے چلی گئیں اور میں بہت اچھا ہوں. یہ میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے. جی آر بلوچ صاحب کے پاس بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. پھر نقوی صاحب، آپ سینئر آدمی ہیں، فائنلی پھر آپ سے ذرا رائے لیتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے اس پہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے ایران کے راستے کھول دیے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس پہ. تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں طے ہو چکی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ بڑا زبردست تھا، اس کو بتانا چاہیے نا آڈینس کو. ایکچولی اس نے کہا کہ آر یو فرام پاکستان؟ ایکچولی دیٹ چیٹ واز این انڈین. دیٹ از ونڈرفل. نہیں دیکھیے، ہم تھوڑا یہ تو اس کا اپنا انداز ہے، لیکن سچویشن اتنی سمپل نہیں ہے جتنی آپ فرما رہے تھے. اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. اوکے. اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے کہ اصل ایشو یہ آ رہا ہے کہ آج ایک میپ ایشو کیا ہے ایران نے، جس کے اندر اس نے جو اسٹیٹ آف ہارموز کا بہت سارا علاقہ جس میں یو ای کے 1-2 آئلینڈز ہیں، ان تمام کو اپنا حصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سورینٹی کلیم کرتے ہیں
تو پہلے اپنا نقشہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی اب میں اس کو کلیم کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر دنیا قبول کرے نہ کرے, آپ کے پاس کتنا پاور ہے کہ دنیا سے قبول کروائیں, وہ پھر کہانی لمبی چلتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہانی جلدی ختم ہونے والی نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ رہا ایران کا اسٹینڈ. سیکنڈ, اب ایشو جو ہے وہ امریکہ نے اپنا جو پروجیکٹ فریڈم اس کو لانچ کیا ہے کہ جی ہم جتنے بھی نیوٹرل جہاز ہوں گے ان کو ہم سیف پیسج کے طور پہ ان کو گارڈ کریں گے. گارڈ کس کے خلاف کریں گے؟ ظاہر ہے ایران کے خلاف کریں گے. تو اور ان کو ہم یہاں سے سیفلی نکالیں گے اسٹریٹ آف ہارموز سے. تو وہ تو پھر وائلیشن جب تک نہیں ہوگی اس کی تو کیسے ہوگا؟ تو ابھی جب آپ سے میرے سے بات ہو رہی تھی تو ایک خبر آئی تھی کہ جو IRGC نے جو ریولوشنری گارڈ ہیں ایران کے, انہوں نے کہا جی ہمارے جہاز نے 2 میزائل داغے ہیں ہمارے اس جہاز کے امریکن جہاز کے اوپر, ہاں, کیونکہ وائلیٹ کر رہا تھا ہمارے اس کو وارننگ دی گئی. لیکن انٹرسٹنگلی سینٹ کام کا فوراً آ گیا کہ نہیں, ہم پہ کوئی میزائل نہیں. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ ایک ایمبیگوس قسم کی وار, شیڈو وار بھی چل رہی ہے. تو اور اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایکسیڈنٹل وار پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. دیٹ از اے پرابلم. اور پھر ایران میں چونکہ ڈی سینٹرلائز کمانڈ ہے اور وہاں پہ جو ٹرمپ ہے اس نے اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو پھر دوبارہ میں اپنے تھیسس سے کہ ابھی تک بھی وہ ایسکیلیشن ٹریپ سے نہیں نکلا. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں نکالا, اور پاکستان نے بڑے راستے دیے دونوں کو کہ دونوں آپ ایسکیلیشن ٹریپ میں ہو, باہر نکلو. اب سوال یہ کہ کیا وہ ول اگین ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے کہ ایران کہتا ہے کہ میں نے امپوز کرنا ہے بلاکیج, US کہتا ہے کہ میں اپنے سے تو ایگری کرتا ہوں بلاکیج سے, لیکن تمہارے ایران کے سے نہیں کرتا. بالکل ٹھیک اب ہے. یہاں پہ ہوگا کہ who will blink first. So this can create a situation where کہ جو جہاں سے اس کی جو جہاز ہیں ایران کے they can be targeted, اور جو میزائل سائٹس ان کو کریں گی ہٹ ان کے جہازوں کو. آپ کا جی بلوچ صاحب خیال ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے, لیکن آپ 4 سینئرز لوگ موجود ہیں, جیسے قادر مندوخیل صاحب نے پہلے ایک دن یہ بات کی تھی. میں اپنی تھوڑی سی اسیسمنٹ اور تھوڑی سی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ فیس سیونگ تھی امریکہ کے لیے, اور یہ ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کو دیا گیا تھا, ورنہ ایران کے اندر کبھی فضائی آپریشن شروع نہ ہوتا, کبھی ایرانی قیادت ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے سے تیسرے ملک آزادانہ طور پہ کبھی نہ گھومتی, اور یہ وائلیشن بالکل سیز فائر نہیں ہوئی, ایران کو اٹیک نہیں کیا گیا. اور امریکہ کو سمجھایا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ اگر آپ ایران کو دوبارہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہارڈ لائنر ہیں, پاسداران انقلاب ہیں, یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور جو آخری 2-3 لوگ رہ گئے ہیں جو آپ سے بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی میسر نہیں ہوں گے, تو آپ دیکھ لیں پھر کیا کرنا ہے. تو اس پہ امریکہ نے ایگری کیا تھا. یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اٹیک نہیں کیا اور راستہ دیا. اور دیکھیں, ایک طرف سے ایران کو بلاکیج کیا امریکہ نے, دوسری طرف سے پاکستان کے ذریعے اس کو سانس مل گئی. اس کی سانس بھی بند نہیں کی گئی ایران کی, اس کو دوسری طرف سے سانس آنا شروع ہو گئی کہ اس کی ٹریڈ ادھر سے سٹارٹ ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں, اس پہ غور کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہوگی, جس سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کیا. اور جب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ عربوں کا امریکہ کے ساتھ رومانس آلریڈی ختم ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ظاہر اسرائیل کی کبھی بھی خواہش نہیں کہ امریکہ ان کو چھوڑ کے جائے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن میرے پاس جو چیز تھی میں نے کہا میں آپ کو عرض کروں. نقوی صاحب, آپ یہ ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور خاص کر آپ کو تو بہت ہی اچھا لگا ہوگا کہ جب انڈین جرنلسٹ کہہ رہی ہے ٹرمپ کو شکایت لگا رہی ہے پاکستان کی, اور ٹرمپ پھر کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. یہ میرے خیال سے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ٹرمپ صاحب پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ٹرمپ کی بات پہ کتنا یقین کیا جائے.
اچھا ابھی قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں ایسا ہوتا ہے میری اولاد اگر نافرمانی کرے اور میرے سامنے آپ ذکر کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد یہ کرتی ہے تو میں پہلا جواب کیا دوں گا مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میں اس گفتگو کو وہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے ٹرمپ کے جواب کو سمجھ لیجئے جو جواب اس نے دیا ہے، اچھا اس سے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ obviously they don't want کہ ایران کو روٹ ملے کوئی پاکستان والا، it goes against a basic philosophy۔ تو میں قادر مندوخیل صاحب سے اتنے عرصے ہم نے ایران پاکستان گیس لائن کیوں نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ پاکستان ہمیں نے پتا تو تھا کہ 6 راستے دے دیے ہیں، ٹریڈ تو شروع ہے، ٹرمپ نے تو اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ سر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈریے اس وقت سے، میں صرف جس بات کی طرف اندیا دے رہا ہوں ساتھ ساتھ ڈرائی نہ جاؤ، کوئی امید بھی دیو نا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ امریکہ ایز اے نیشن اور امریکن گورنمنٹ would not be appreciating کہ پاکستان نے ایران کو alternate trade route دے دی ہیں۔ اچھا جی، اینڈ اس کا وہ ہمارے سے کب لیں گے معاوضہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، فی الحال ہم بھی ان کی مجبوری ہیں، اس لیے they have to keep us in good humor۔ اسے کہ ٹرمپ کو اس جنگ سے نکلنا ہے، یہ آپ کے ہی پروگرام میں کئی دفعہ ہو چکی بات۔ اگر نقوی صاحب ٹرمپ اگر پابندیاں ایران پہ ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان پہ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی کرے، ایران کرے، پاکستان کرے، چائنا کرے۔ بات ساری یہ ہے ان کی یا میموری شارٹ ہے یا میری میموری ذرا زیادہ اچھی ہے کہ ٹرمپ نے یہ پابندیاں لگائی کیوں تھی پہلی اسٹیج پہ؟ وہ اسٹیٹ کہتا تھا، روگ اسٹیٹ کہنے کا مطلب سب سے پہلا تو یہ تھا کہ یہ نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں اور ہم انہیں نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک آج اس وقت جتنے بھی لوگوں نے ڈسکس کیا وہ ساری ٹریڈ اور شپنگ کے حوالے سے بات کی، جبکہ اس پورے ایگریمنٹ کا کارنر اسٹون یہ ہے کہ ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مجھے نیوکلیر پاور نہیں بننا۔ تو اگر وہ اس پہ ایگری کر جاتا ہے، ایران ایگری کر جاتا ہے تو امریکہ اس کے منجمد اثاثے بحال کر دیتا ہے، پابندیاں ختم کر دیتا ہے ایران کے ایگری کرنے کے بعد، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی؟ میں دیکھیے اگر ساری چیزیں امریکہ کی مرضی کی ہو جائیں گی تو پاکستان کی اور واہ واہ ہوگی کہ ہم نے اتنا زبردست کام کروا دیا کہ امریکہ کو راضی کروا دیا، اور اگر ایران کا بھی اس میں بھلا ہو گیا تو واہ واہ اور واہ واہ کروا لیجیے گا، ایران بھی خوش، سعودی عربیہ خوش، امریکہ بھی پاکستان کی جے ہو، تسی خوش کدو ہو گے؟ تسی تہاڈی اسی سانو ہمیں نقی صاحب آپ کی خوشی چاہیے۔ کوئی جے کہنے میں انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں دنیا کا، اس سے کہ آپ ہر میری بات کو اس انداز میں لے جاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والا جو ہے جو بھی بات کرے گا یہ اگینسٹ ہی کرے گا شہباز کے اور فیلڈ مارشل کے اور ان کے، ایسا ہے نہیں۔ میں بحیثیت پہلے پاکستانی اور آپ مجھے ایک تجزیہ مانگ رہے ہیں، ہاں میں تحریک انصاف کا سینئر لیڈر بھی ہوں اور اپنا تجزیہ ضرور دوں گا۔ میں یہ والا مسئلہ نیوکلیر جو ہے، جو انرچ یورینیم ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ یہ کس ملک کے پاس رکھا جائے گا، چائنا کے پاس رکھا جائے گا، رشیا کے پاس پاکستان کے پاس۔ میرا اپنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ وہ جا کے کہیں گے I have so much trust on China, I want China to look after the Iranian enriched uranium۔ اچھا جی، اور وہ وہاں چائنا کے اوپر اپنا پورا بھروسہ ڈلوائیں گے، واہ کروائیں گے، کچھ ٹریڈ کنسیشن لیں گے نہیں لیں گے، یہ ساری جو ہے انہیں یہ کہیں گے دیکھیں میں نے کتنی بڑی وکٹری کر لی، بالکل ٹھیک ہے، ایران سے یورینیم چلا گیا۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔